نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے نجوم کے متعلق معلومات. علم نجوم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، نجوم اس کا پلورل ہے. تو علم نجوم یعنی انگلش میں سے کہتے ہیں ایسٹرونومی، جو علم ستاروں کے بارے میں ہوتا ہے. تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 2 قسمیں ہیں. علم نجوم کی 2 قسمیں ہیں. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ علم نجوم کب جائز ہے، کب جائز نہیں ہے، کیسے یہ شرک بن جاتا ہے، توحید کے اپوزٹ کیسے چلے جاتا ہے یہ علم. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. علم نجوم کی بہنوں 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے علم الاحکام والتاثیر، علم الاحکام والتاثیر. دوسری قسم ہے علم نجوم کی علم الاسباب والتیسیر. پہلی قسم علم الاحکام والتاثیر، اس پہلی قسم کی 3 اقسام ہیں. اس پہلی قسم کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم کی 3 اقساموں میں سے پہلا ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ سارے ستارے مؤثر فاعل ہیں، یعنی ان کی وجہ سے حوادث یا شر پیدا ہوتا ہے. اس قسم کا اعتقاد رکھنا شرک اکبر ہے. اللہ اکبر. شرک اکبر یعنی سب میں بڑا شرک ہے، بڑا شرک. شرک اکبر یعنی بڑا شرک ہے. کیا چیز کا اعتقاد رکھنا؟ کہ ستارے مؤثر فاعل. مؤثر فاعل کہتے ہیں یعنی اثر، سمجھتے ہیں نا، اثر اردو ورڈ ہے. مؤثر یعنی اس کا اثر ہونا، فاعل یعنی کام پر. یعنی ستاروں کی وجہ سے حوادث پیدا ہو، یعنی حادثات جو بھی پیدا ہوتے ہیں، حادثات اچھے یا برے، خیر اور شر. تو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے. بہنوں، جس ماحول میں ہم رہتی ہیں جہاں پر مشرکوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر وہاں پر آپ دیکھتی ہوں گی کہ ان کا ہر کام پیدائش سے لے کر، نام رکھنے سے لے کر، شادی بیاہ سے لے کر، ہر وہ کام وہ لوگ ستاروں کے علم کے ذریعے سے کرتے ہیں. مشرکین یہاں پر ہندوستان میں تو تقریباً یہی رواج ہے کہ یہ لوگ ستاروں کی یعنی کنڈلی نکالنا جسے کہتے ہیں، وہ وہی ہوتا ہے کہ اس کا نام وغیرہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کا ستارہ یہ ہے، اس کا ستارہ فلاں گردش میں ہے. نعوذ باللہ. بعض وقت تو ماحول کا اثر دیکھیے، ماحول کا اثر کیسے ہوتا ہے کہ بعض وقت تو ایمان والے بھی، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی اکثر یہ کہتے ہوئے سننے میں آتا ہے کہ فلاں کہتے ہیں کہ اس کے ستارے تو گردش میں نظر آ رہے ہیں. ارے یہ تو بہت پریشان نظر آ رہا ہے، گویا اس کے ستارے تو گردش میں نظر آ رہے ہیں. تو نعوذ باللہ، اس طریقے کا اعتقاد مشرک میں، ایسے مشرک بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا ستاروں پر ہے. تو ستاروں پر عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے. علم نجوم میں سے پہلا میں نے جو آپ کو بتایا احکام، علم الاحکام والتاثیر میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ ستارے مؤثر فاعل ہیں، یعنی ان کی وجہ سے حادثے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے شر پیدا ہوتا ہے. تو یہ شرک اکبر ہے، ایسا اعتقاد رکھنا. دوسری بات یہ ہے علم الاحکام والتاثیر میں، دوسری بات یہ ہے کہ علم نجوم کو ایسا سبب بنا لینا جس کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا کفر اکبر ہے. یعنی علم نجوم کو بیس بنا کر اس کو سبب بنا لیا جاتا ہے، اور اس کی بنا پر غیب کے علم کے دعوے ہوتے ہیں کہ تمہارا ستارہ اب آگے گردش کر کر یہ کرنے والا ہے، تمہارے ستارہ آگے جا کر تمہارا یہ ہونے والا ہے، فلاں کا ستارہ فلاں سے نہیں ملتا، اس کا ستارہ اس سے مل گیا تو فلاں اس کا فیوچر ایسا ہونے والا ہے. یعنی مستقبل کے غیب کے علم غیب کے دعوے کرنا علم نجوم کے ذریعے سے، یہ کیا ہے؟ کفر اکبر ہے. پہلا شرک اکبر ہوا تھا، دوسرا کفر اکبر. اور تیسرا علم الاحکام والتاثیر میں تیسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے خیر و شر کے پیدا کرنے میں تاثیر رکھتے ہیں، حالانکہ فاعل حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ستارے خود خیر و شر، یعنی ان کے اندر، یعنی وہ تاثیر پیدا کر دے سکتے ہیں خیر و شر کی. اس قسم کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ حرام اور
شرک اصغر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فاعل ہے، فاعل حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ان کا یہ اعتقاد رکھنا کہ ستارے خیر و شر، بے شک خیر و شر تو اللہ کی طرف سے ہوتا، لیکن بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ خیر و شر تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ان کا بھی اس میں دخل ہے، ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر و شر پیدا کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنا بھی شرک اصغر ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ کیسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا، لیکن فاعل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ ستارے بھی کچھ تاثیر رکھتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے اور شرک اصغر ہے۔ تو بہنوں کتنی چیزیں ہوئی علم الاحکام والتاثیر میں؟ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ پہلا یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے ان کی وجہ سے حوادث ہوتے یا ان کی وجہ سے شر پیدا ہوتا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ دوسری چیز علم نجوم کو ایسا سبب بنا لینا کہ جس کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ فلاں آگے فیوچر میں یہ ہوگا، فلاں ہوگا، ایسا کا، تو یہ کفر اکبر ہے، علم غیب کا دعویٰ کرنا علم نجوم کے ذریعے سے۔ تیسرا یہ اعتقاد رکھنا کہ ستارے خیر و شر کے پیدا کرنے میں تاثیر رکھتے ہیں، حالانکہ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن یہ بھی اثر ستاروں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تو نعوذ باللہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا حرام ہے اور شرک اصغر ہے۔ اب بہنوں دوسری قسم دیکھتے ہیں، علم الاسباب والتیسر۔ یہ تو جائز ہے، دوسری قسم جائز ہے، یعنی ستاروں کی حرکت سے دینی مصلحتوں پر استدلال۔ کیسا ہے دینی مصلحتوں پر استدلال؟ مطلب کیا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے قبلے کا رخ معلوم کر رہے ہیں، یعنی یہ ستارے اس طرف ہوتے ہیں، یہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، یہ فلاں۔ تو الحمدللہ اگر کوئی اس طریقے سے کہتا ہے کہ ستاروں کے علم کے ذریعے سے، یعنی یہ ستارے مغرب میں پائے جاتے ہیں، یہ ستارے مشرق میں پائے جاتے ہیں، تو مغرب میں یہ قبلے کے تعین کے لیے، یعنی قبلہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کا علم حاصل کرنا جائز ہے۔ اور کہاں پر جائز ہے؟ دنیاوی بعض مصلحتیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستے کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا ستاروں کو۔ خود اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں؟ کہ ہم نے ستاروں کو راستہ، یعنی ستاروں کے ذریعے سے بندوں کو راستہ بتانے، یعنی راستہ معلوم کرنے کی کیا کہتے ہیں، راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کی آیت ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن ہے یہ بات۔ انشاءاللہ میں آپ کو صحیح حدیث بتاؤں گی۔ ایک صحیح حدیث بھی ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں، ابن قتادہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلق اللہ هذه النجوم، اللہ نے پیدا کیا ان ستاروں کو کس لیے؟ لثلاث، ان 3 چیزوں کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ زینت للسماء ورجوما للشیاطین، زینت للسماء آسمان کی زینت کے لیے، ورجوما للشیاطین شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، وعلامات یہتدی بہا اور بحر میں راستہ معلوم کرنے کے لیے۔ یہاں پر حدیث میں بھی الفاظ ہیں کہ راستہ معلوم کرنے کے لیے، اور ایک جگہ قرآن کی آیت بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو بہرحال بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستاروں کے علم کو کہاں جائز قرار دیا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں صرف، کہاں پر کہ راستہ معلوم کرنے کے لیے اور قبلے کا رخ معلوم کرنے کے لیے۔ اب باقی یعنی جیسا میں نے ابھی آپ کو حدیث میں بتایا کہ ستاروں کو پیدا کرنے میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت آسمانوں کی زینت، دوسری حکمت شیاطین کی پٹائی، تیسری حکمت راستے کی رہنمائی۔ یہ صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم 2 میں بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، یعنی 3 وجوہات کی بنا پر ستاروں کو پیدا کیا گیا۔ حکمت 3 وجوہات بتائی گئی، ایک زینت للسماء آسمان کی زینت، ورجوما للشیاطین شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ، وعلامات یہتدی بہا اور راستہ معلوم کرنے کے لیے۔ اب آگے حدیث یہ ہے کہ فمن تأول فیہا، اب جو شخص اس کے علاوہ اور تعویلیں نکالتا ہے، مطالب نکالتا ہے ستاروں کے لیے، تو غیر ذالک اس کے علاوہ کچھ نکالتا ہے، تو اخطأ او اضاع نصیبہ،
کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے وہ خطا کار ہے اور اس نے اپنا شرعی حصہ ضائع کر دیا. اضاع نصیبہ، وہ اپنے نصیب کی شریعت اس نے کھو دی. وکلف ما لا علم له به، یعنی خود کو اس تکلف میں ڈال دیا جس کا اسے کوئی علم نہیں ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو پہلے دیکھا کہ علم نجوم کے متعلق کے اقسام کتنی ہیں اس کی، اور علم نجوم کی اقسام کے بعد ہم نے دیکھا کہ ستاروں کی پیدائش کی مصلحت کیا ہے، اس کے حکمت کیا ہے. اس کے بعد اور ایک بات، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجوموں کی یعنی نجومیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ نجومیوں کی بعض باتیں پوری نہیں ہوتی، بعض باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہنوں، نجومیوں کی بعض باتیں کاہنوں کی طرح ہوتی ہے کہ ایک بات درست ہوگی لیکن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ہوتے ہیں. اور ان کی بات درست ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ علم درست ہے، بلکہ وہ اتفاقاً درست ثابت ہو جاتی ہے. اس میں نجومیوں کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اب بس جو شخص بھی ان کو سچا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان کی باتیں کبھی کبھی سچی بھی ہو جاتی ہیں، تو نعوذ باللہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا حرام ہے. ہمیں یہ رکھنا ہے کہ تمام چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کسی قسم کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ کسی قسم کا پاور نہیں دیا کہ اس کی وجہ سے خیر ہو، اس کی وجہ سے شر ہو. نعوذ باللہ، یہ تو مشرکانہ عقائد ہیں. آخر میں انشاءاللہ ایک بات اور ایک آپ کو بتاتی ہوئی گزروں کہ ستاروں سے بارش بھی طلب کرنا حرام ہے. کہ بعض یہ تو ایک مستند حدیث آخر میں بیان کرتی ہوں انشاءاللہ کہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج صبح میرے بہت سے بندے مومن ہو گئے اور بہت سے کافر. یعنی جس نے کہا کہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لایا، اور اس نے ستاروں سے کفر کیا. اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ بندے نے اگر یہ کچھ بندے یعنی آج صبح میرے کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ بندے کافر. تو مومن کون ہوئے؟ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے. اور کافر کون ہو گئے؟ جس نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو نعوذ باللہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا نہ صرف مشرک بلکہ یہاں پر حدیث سے ثابت ہے کہ کافر بنا دیتا ہے. یعنی کسی کا یہ کہنا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارہ فلاں ستارے سے ٹکرایا تو بارش ہوئی، تو نعوذ باللہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک ہی نہیں بلکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ کفر بھی ہے. یعنی بارش کے متعلق جو بھی عقیدے رکھے جاتے ہیں وہ علم نجوم کے اثر کی وجہ سے، یہ ستاروں کے اثر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو ایسا شخص کافر ہے. تو نعوذ باللہ اس نے شرک فر ربوبیت کا دعویٰ کیا. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ رکھے، ہم کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی. آمین یا رب.